اگر کالا باغ ڈیم بن گیا ہوتا تو یہ سیلاب نہ آتا. اگر فلاں سوسائٹی نہ بنی ہوتی تو اتنی تباہی نہ ہوتی. اگر ڈیمز کے سپل ویز وقت سے پہلے کھولے ہوتے تو ریلے بڑی مقدار میں نہ آتے. اگر ہیڈ ورکس کے گیٹس مضبوط ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. اگر سندھ میں نہریں نکالنے کو سیاستدان مان گئے ہوتے تو اب یہ خطرہ نہ ہوتا. اگر ہم وقت پر بند باندھ لیتے تو کیا آج یہ بستیاں پانی میں ڈوبتی؟ اگر دریا کے راستے کھلے چھوڑے ہوتے تو کیا اتنے لوگ بے گھر ہوتے؟ اگر برسوں پہلے سیلابی پانی کو سنبھالنے کے لیے منصوبے بنے ہوتے تو کیا اتنی لاشیں مٹی میں دفن ہوتی؟ یہ سوال کتنے جینون ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے، جو کسی اور کے ذہن میں ہے، یا آپ دوسروں کی زبانی ان دنوں میں سن رہے ہیں؟ ان تمام سوالوں کا احاطہ اسی ویلاگ میں ہوگا. آپ سب پر سلامتی ہو. میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز. ناظرین، ایک سوچ یہ ہے کہ نئے ڈیمز ہی بچنے کا راستہ ہے. یہ رائے رکھنے والوں کا سب سے مضبوط نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہے اور زراعت کا انحصار پانی پر. پاکستان میں بارشیں چند مہینوں میں ہو کے ختم ہو جاتی ہیں جبکہ ضرورت پورے سال رہتی ہے. اس صورت میں ڈیم وہ واحد ذریعہ ہیں جو پانی کو روک کر زرعی زمینوں کے لیے دستیاب رکھ سکتے ہیں. ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ اس منظرنامے میں بڑے ڈیمز نہ صرف پانی ذخیرہ کرتے ہیں بلکہ سیلاب کی شدت کو بھی کم کر دیتے ہیں، اور اگر پانی کے بہاؤ کو وقت پہ روک کے آہستہ آہستہ چھوڑا جائے تو نشیبی علاقے تباہ ہونے سے بچ سکتے ہیں. یہ رائے رکھنے والوں کے حامی جو ہے وہ ایک اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ پاکستان توانائی کے بحران میں مبتلا ہے اور ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے ہم تیل، گیس اور کوئلے پہ انحصار کرتے ہیں جو مہنگے بھی ہیں اور ماحول کو آلودہ بھی کرتے ہیں. اگر مزید ڈیمز ہوتے تو آج بجلی سستی اور وافر مقدار میں دستیاب ہوتی، اور ان لوگوں کے مطابق ہر آنے والا سیلاب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے وقت ضائع کر دیا. کالا باغ ڈیم کی مثال بھی اسی سلسلے میں دی جاتی کہ اگر وہ ڈیم بن گیا ہوتا تو شاید آج ملک اتنی تباہی نہ سہ رہا ہوتا. ایک اور رائے ہے کہ ڈیمز ہی نقصان کی جڑ ہے. اس رائے کے حاملین کا موقف بالکل مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈیمز دراصل دریا کے فطری نظام میں رکاوٹ ہے. پانی کی قدرتی روانی رکنے سے جب کبھی شدید بارشیں یا پہاڑوں پر برف پگھلنے کی رفتار بڑھتی ہے تو دباؤ کہیں نہ کہیں پھٹ کر نکلتا ہے، اور یہی دباؤ بند توڑ دیتا ہے یا کناروں کو ڈبو دیتا ہے، جس کا نقصان قدرتی بہاؤ سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. اور وہ طبقہ مزید یہ دلیل دیتا ہے کہ پاکستان میں موجود کئی چھوٹے اور بڑے ڈیمز کی بد انتظامی نے نقصان کو بڑھایا ہے، اور بعض اوقات بر وقت پانی چھوڑا نہیں جاتا، اور جب چھوڑا جاتا ہے تو ایک ہی وقت میں اتنا زیادہ پانی نشیبی علاقوں پر گرتا ہے کہ بستیاں بہہ جاتی ہیں. اور ان لوگوں کے مطابق سیلاب قدرتی آفت سے زیادہ انسانی غفلت اور غلط ڈھانچے کی وجہ سے تباہی لاتا ہے. دوسری بڑی بات ماحولیات سے جڑی ہوئی ہے کہ ڈیمز بننے سے دریاؤں کا ایک بڑا حصہ خشک ہوتا ہے. اس سے زمین بنجر ہوتی ہے، جنگلی حیات ختم ہوتے ہیں، ماہی گیری کی صنعت متاثر ہوتی ہے، اور کئی ایکسپرٹس کے مطابق ڈیمز سے کچھ وقتی سہولت ضرور ملتی ہے لیکن لمبے عرصے میں وہ معاشرتی اور ماحولیاتی نقصان زیادہ پیدا کرتے ہیں. اب پہلی رائے یہ ہے کہ یہ سب قدرتی آفت ہے جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں. بارش زیادہ ہو، بادل بے قابو ہو جائیں یا پہاڑوں سے برف غیر معمولی تیزی سے پگھلنے لگے تو پانی کے دھارے کسی کو نہیں دیکھتے، نہ بند باندھنے والے کو دیکھتے ہیں، نہ کھیت جو برسوں کی محنت سے ہرے بھرے ہیں. اور یہ رائے رکھنے والوں کے نزدیک انسان خواہ جتنی بھی منصوبہ بندی کر لے، قدرت کے فیصلے کے آگے بے بس ہے. اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیلاب کو روکنے کے لیے بنایا جانے والا ہر بند، ہر ڈیم، ہر حفاظتی دیوار عارضی حل ہے جو کسی ایک بڑی بارش کے آگے ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے. اور ان کے خیال میں انسان کے پاس واحد راستہ یہ ہے کہ وہ قدرتی آفات کو تقدیر کا حصہ مانے اور ان کے ساتھ جینے کا ہنر سیکھ لے، نقصان برداشت کرے، نئی فصل اگائے، نئے گھر بسائے اور آگے بڑھ جائے. اس سوچ میں مایوسی کا رنگ بھی ہے اور تسلیم و رضا کی جھلک بھی، جیسے یہ سب کچھ زندگی کے لازمی امتحان کا ایک حصہ ہوں جسے برداشت کرنا ہی اصل حکمت ہے. اس کے برعکس ایک رائے مختلف زاویے سے سامنے آتی ہے. وہ رائے رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ سیلاب کوئی اچانک نازل ہونے والی بلا نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی غفلت اور کوتاہی کا نتیجہ ہے. اگر دریا کے راستے وقت پر صاف کر دیے جائیں، اگر جنگلات کو اندھا دھند نہ کاٹا جائے، اگر بند مضبوطی سے بنائے جائیں اور نگرانی مسلسل ہو تو پانی اپنی حدود میں رہتا ہے اور زمین کو زرخیز بناتا ہے، تباہی نہیں لاتا.
وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جن ممالک نے جدید نظام آبپاشی اور حفاظتی ڈھانچے بنائے وہاں بارش نعمت سمجھی جاتی ہے، آفت نہیں۔ یہ رائے رکھنے والوں کے مطابق ہر سیلاب ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم نے وقت پر اپنے حصے کا کام نہیں کیا۔ ہم نے گاؤں کے قریب تعمیرات کر کے دریا کے قدرتی راستوں کو تنگ کیا ہے، برساتی نالوں پہ گھر کھڑے کر دیے ہیں، پھر جب پانی آیا ہے تو وہ اپنا راستہ بناتا ہوا سب کچھ بہا لے گیا ہے۔ اس سوچ کے مطابق سیلاب کوئی ناقابل فہم قدرتی کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ہی اجتماعی غفلت کا آئینہ ہے جو ہمیں جھنجھوڑ کے یہ بتاتا ہے کہ اگر آج بھی ہم نے احتیاط نہ کی تو کل پھر یہی منظر دہرایا جائے گا۔ اب یہ بحث مباحثہ جو چل رہا ہے، اسی بحث مباحثے میں بات آتی ہے پھر ڈیمز کے حوالے سے کہ ڈیم سیلاب کے نقصانات کو کم کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں۔ اس میں عالمی مثالیں اکثر بطور دلیل پیش کی جا رہی ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیمز نقصان دہ ہیں وہ امریکہ کی مثال دیتے ہیں۔ امریکہ میں پچھلی 2 دہائیوں کے دوران ہزاروں ڈیمز گرائے جا چکے ہیں۔ ان میں زیادہ تر جو ڈیمز تھے وہ درمیانے اور چھوٹے ڈیم تھے جو پرانے ہو چکے تھے یا ماحولیاتی مسائل پیدا کر رہے تھے۔ وہاں ماہرین نے دلیل یہ دی ہے کہ ان ڈیمز کی وجہ سے دریاؤں کا قدرتی بہاؤ رکا ہوا تھا، مچھلیوں اور آبی حیات کے راستے بند ہو گئے تھے اور پانی کا معیار بھی خراب ہو رہا تھا۔ چنانچہ ان ڈیمز کو ہٹا دیا گیا تاکہ دریا اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے اور ماحولیاتی توازن بحال ہو۔ اس دلیل کو پاکستان کے تناظر میں پیش کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی بڑی معیشتیں ڈیم گرا سکتی ہیں تو ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ یہ ڈیمز واقعی ہمارے لیے فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ۔ چین کی مثال اس بحث کو مزید پیچیدہ بناتی ہے۔ چین نے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنانے کی تیاری شروع کی ہے جو پانی گنگا اور جمنا میں آ کے گرتا ہے، بھارت کے اتری علاقوں کو اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش کو سیراب کرتا ہے۔ اس کے اوپر ڈیم دنیا کا سب سے بڑا بنانے کا منصوبہ چل رہا ہے۔ چین کا موقف یہ ہے، چین کا استدلال یہ ہے کہ ان ڈیمز کی وجہ سے بجلی پیدا ہوتی ہے، سیلاب کے خطرات کم ہوتے ہیں اور زرعی زمینوں کو پانی ملتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی ہے کہ چین کے اپنے اندر ایکسپرٹس اور مقامی آبادی کے ایک بڑے طبقے نے ان ڈیمز پہ اعتراضات کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بڑے ڈیمز نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا ہے، کئی تاریخی مقامات پانی میں ڈوبے ہیں، ماحولیاتی نظام کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے باوجود چین ان منصوبوں کو قومی ترقی اور توانائی کے مستقبل کے لیے ناگزیر سمجھتا ہے۔ یہاں تضاد پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف امریکہ جیسی طاقت ہے جو پرانے ڈیم گرا رہی ہے، قدرتی دریاؤں کو بحال کر رہی ہے، دوسری طرف چین ہے جو مزید بڑے ڈیم بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ پاکستان میں جو لوگ ڈیمز کے مخالف ہیں وہ امریکی ماڈل کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اگر ڈیم واقعی اتنے فائدہ مند ہوتے تو امریکہ جیسی ٹیکنالوجی رکھنے والی ریاست انہیں توڑنے کے بجائے مزید نہ بناتی۔ اور جو لوگ ڈیمز کے حق میں ہیں وہ چین کی مثال لا کے کہتے ہیں کہ اگر ڈیم نقصان دہ ہیں تو چین کیوں مسلسل ان پہ سرمایہ کاری کر رہا ہے، کیوں سرمایہ لگا رہا ہے اور ان سے توانائی حاصل کر رہا ہے اور زراعت کے مسائل کو حل کر رہا ہے۔ اس منظرنامے میں اس بحث کا تجزیہ یہ کہ دونوں ماڈلز کو اپنی اپنی مخصوص ضرورتوں اور زمینی حقائق نے تراشا ہے۔ امریکہ میں زیادہ تر ڈیمز جو ہیں وہ ہائیڈرو پار یا بڑے پیمانے پر آبپاشی کے لیے نہیں تھے، بلکہ چھوٹے پیمانے کے مقامی ڈیم تھے جو پرانے ہو گئے، ماحولیاتی نقصان زیادہ کرنے لگے۔ ان کو ہٹانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کو پانی یا بجلی کی کمی کا سامنا ہے، کیونکہ اس منظرنامے میں چین کے حالات مختلف ہیں۔ وہاں 1 ارب سے زائد کی آبادی ہے، صنعت تیزی سے بڑھ رہی ہے، توانائی کی طلب بے پناہ ہے، ساتھ ہی بارشوں اور دریائی بہاؤ کی شدت بھی زیادہ ہے۔ اس لیے چین کے لیے ڈیمز کا مطلب محض سیلاب روکنا نہیں ہے بلکہ توانائی اور زرعی نظام کو سہارا دینا۔ پاکستان کے لیے سوال یہ کہ ہماری ضرورت کس کے قریب ہے؟ کیا ہمارے حالات امریکہ جیسے ہیں جہاں پرانے ڈیمز بوجھ بن گئے تھے، یا چین جیسے ہیں جہاں ڈیمز کا مطلب معاشی ترقی اور توانائی کی بقا ہے؟ ہمارے دریا بارشوں اور گلیشیئرز پر منحصر ہے، پانی کے ذخائر دن بدن کم ہو رہے ہیں اور توانائی کا بحران شدید ہے۔ ایسے میں ڈیمز کے مخالفین اور حامیوں کے دلائل اپنی اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن فیصلہ صرف مثالوں پہ نہیں بلکہ مقامی ضرورتوں، ماحولیاتی اثرات اور طویل مدتی منصوبہ بندی پر ہونا چاہیے۔ پنجاب اور کے پی میں حالیہ سیلاب کے بعد بارہا یہ جملہ سننے کو ملا ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم بن گیا ہوتا تو یہ تباہی نہ ہوتی، لیکن جب حقیقت کو پرکھا جائے تو معاملہ اس سے بالکل مختلف دکھائی دیتا ہے۔ کالا باغ ڈیم کی سائٹ پنجاب کے ضلع میاں والی میں ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں دریائے سندھ پہاڑوں سے نکل کر پنجاب کے میدانوں میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ڈیم صرف دریائے سندھ کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے تجویز کیا گیا تھا تاکہ توانائی کی پیداوار کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب اور سندھ میں
زرعی پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ مگر جو حالیہ تباہی پنجاب اور کے پی میں دیکھنے کو ملی ہے اس کا تعلق زیادہ تر دوسرے دریاؤں ہیں جن پر کالا باغ ڈیم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سیالکوٹ اور نارووال کے علاقے بنیادی طور پہ دریائے چناب اور دریائے راوی کے بہاؤ سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان اضلاع کی سرحدیں براہ راست بھارتی پنجاب سے ملتی ہیں اور بھارت کی جانب سے اچانک پانی چھوڑنے کی وجہ سے یہاں ندی نالے اور دریائی پشتے ٹوٹ گئے، جس کے نتیجے میں بستیاں ڈوبیں۔ لاہور کا معاملہ راوی سے جڑا ہوا ہے جہاں پانی کی سطح بڑھنے سے کئی دیہات اور مضافاتی علاقے زیر آب آئے ہیں۔ قصور کی صورتحال مختلف ہے کیونکہ وہ ضلع براہ راست دریائے ستلج کے بہاؤ سے متاثر ہوا ہے۔ خاص طور پہ گنڈا سنگھ کے مقام پہ ستلج میں آنے والا غیر معمولی ریلا اس بات کا ثبوت ہے کہ جب بھارت اچانک پانی چھوڑتا ہے تو سرحدی بستیاں فوراً ڈوب جاتی ہیں۔ یہ سیلابی کیفیت راوی یا سندھ نہیں بلکہ ستلج کے پانی سے جڑی ہوئی ہے قصور والے معاملے پہ، اور اس کا بھی کالا باغ ڈیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جھنگ اور جنوبی پنجاب میں صورتحال ایک اور رخ کی ہے جہاں تباہی کی سب سے بڑی وجہ دریائے چناب اور دریائے جہلم میں غیر معمولی پانی کا بہاؤ ہے۔ جب یہ دونوں دریا اپنی حد سے بڑھ گئے اور آخرکار سندھ کے پانی میں شامل ہوں گے تو نشیبی علاقے ڈوبیں گے، لیکن ان دریاؤں پر کالا باغ ڈیم کا کوئی اختیار نہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ اس ڈیم کی موجودگی سے کیا یہ آفات رک جاتی؟ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس کے برعکس اگر یہ دیکھا جائے کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے زیادہ فائدہ سندھ اور جنوبی پنجاب کے ان علاقوں کو ہوتا جو براہ راست دریائے سندھ کے بہاؤ کے رحم و کرم پہ، وہاں پانی کے ذخیرے اور نکاسی کو قابو میں رکھا جا سکتا تھا، لیکن شمالی اور وسطی پنجاب میں آنے والے حالیہ تباہی کا تعلق صرف اور صرف چناب، جہلم، راوی اور ستلج کے اچانک بڑھتے ہوئے پانی سے ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ کالا باغ ڈیم توانائی اور زرعی معیشت کے لیے تو اہم منصوبہ ہے، لیکن اس کی موجودگی سیالکوٹ، نارووال، لاہور، قصور یا جھنگ جیسے اضلاع کو ان کی دریاؤں کی طغیانی سے نہیں بچا سکتی۔ یہ دریا اپنی جگہ آزاد بہتے ہیں اور ان کی تباہ کاریوں پر قابو پانے کے لیے مقامی بند، حفاظتی پشتے اور ریور چیلنجنگ جیسے اقدامات ہی درکار ہیں۔ یوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حالیہ سیلاب کے بعد جو تاثر عام کیا گیا کہ اگر کالا باغ ڈیم بنا ہوتا تو یہ آفات نہ آتی، وہ تاثر درست نہیں ہے۔ میاں والی میں تجویز کیے گئے اس منصوبے کا اصل تعلق دریائے سندھ کے بہاؤ سے ہے، دیگر دریاؤں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں آنے والی حالیہ تباہی کی وجہ جو ہے وہ بھی مختلف دریاؤں کا اچانک بڑھنا تھا اور اس سے بھی کالا باغ ڈیم کا براہ راست کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر ہم حالیہ تباہی کی طرف دیکھیں تو یہ محض ایک حادثہ نہیں ہے، یہ برسوں کی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، اور یہ کالا باغ ڈیم والی کوتاہی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں بننا چاہیے، لیکن اس کی وجوہات کچھ اور ہیں۔ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی وجوہات کا بھی تو تدارک کیجئے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ روکا جا سکتا تھا۔ قدرت نے ہمیشہ نشانیوں کے ذریعے ہمیں خبردار کیا، کبھی بڑھتے دریاؤں کے بہاؤ کی صورت میں، کبھی پرانے سیلابوں والی لہروں کے واقعات کی صورت میں، کبھی زمین کے کٹاؤ کی صورت میں، کبھی پہاڑوں کے ٹوٹ پھوٹ کی صورت میں، مگر ہم نے انہیں سنجیدہ نہیں لیا۔ اگر ہم نے ماضی کے سیلابوں سے سبق سیکھا ہوتا تو آج کی تباہی اس شدت کے ساتھ ہم پہ نہ آتی۔ سب سے بنیادی ضرورت یہ تھی کہ دریاؤں کے اصل راستے بحال رکھے جاتے، ان پر قبضے نہ ہونے دیے جاتے، شہروں اور بستیوں کی تعمیر کے لیے قدرتی بہاؤ کو مسدود نہ کیا جاتا، برساتی پانی کے اخراج کے لیے بڑے پیمانے پر نالوں اور ڈرینیج سسٹم کو جدید بنیادوں پر مضبوط بنایا جاتا۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری پالیسی ہمیشہ وقتی اور کاغذی بھی رہی ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے رہے ہیں کہ بھائی صاحب 10 سال تو ہو گئے دریا کا پانی تو ادھر آیا نہیں، تو اب تو دریا سکڑ چکا، اب تو راوی وہ راوی نہیں ہے، اب تو وہ دور گزر چکا کہ جب ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا کہ راوی کی لہریں یہاں پہ اپنے عروج کو پہنچی ہوا کرتی تھیں اور ایک ہیبت بھی طاری کرتی تھیں اور ایک مسحور کن کیفیت کو ہم پہ طاری کر دیا کرتی تھیں۔ اب وہ دور گزر چکے۔ ہم نے یہی سوچ کے علاقوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا، مگر ہم نے جتنے بھی منصوبے بنائے ان پر عمل درآمد کبھی بھی مستقل مزاجی سے نہیں کیا۔ ہم نے سوچا کہ گھر تو بنا لیں گے، بند بھی مضبوط ہوں گے، یہاں پہ پیسہ لگے گا، کبھی کچھ نہ کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ زمین کے کھسکنے اور کلاؤڈ برسٹ یا جو فلیش فلڈ ہے یا فلیش فلڈ بھی جسے کہا جاتا ہے، یہ اس طرح کی کیفیت جیسے عوامل سے نمٹنے کے لیے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد لینا پڑتی ہے۔ بارش کے پیٹرن کو سمجھنے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات کی پیشگی نشاندہی کے لیے جدید ریڈار سسٹم اور وارننگ سسٹمز درکار ہوتے ہیں، مگر ہم نے یہ شعبہ نظر انداز کیا۔ ہم نے آلات تو نصب کیے لیکن اتنے جدید نہ کر سکے کہ پہلے پریکاشنری میئر اٹھا سکیں۔ مقامی آبادی کو بروقت خبردار کرنے کے لیے ایک مربوط نظام بنایا جاتا تو انسانی جانوں کا بڑا نقصان روکا جا سکتا تھا۔
پہاڑی علاقوں میں زمین کے کھسکنے کے واقعات میں یا ان خطرات کو کم کرنے کے لیے شجرکاری کو بڑھانا چاہیے تھا، کیونکہ درخت مٹی کو جکڑ کے رکھتے ہیں اور بارشوں کے دباؤ کو کم کرتے ہیں، لیکن ہم نے جنگلات کو کٹتے دیکھا، زمین کو بے بس اور ننگا چھوڑ دیا۔ اگر ہم دیہات اور شہروں کی منصوبہ بندی میں یہ دیکھتے کہ بارش کا پانی کہاں نکلے گا، اس کے راستے کیسے محفوظ بنائے جائیں گے، وہاں غیر قانونی تعمیرات کو کیسے روکا جائے گا، تو آج یہ مناظر نہ دیکھنے کو ملتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے سیلابی علاقوں میں بستیاں بسا دیں، ندی نالوں کے بیچ آبادیاں قائم کی، پھر جب پانی آیا تو وہ اپنے فطری راستے سے گزرا اور سب کچھ بہا لے گیا۔ اگر حکومت اور ادارے سنجیدگی سے حفاظتی پشتوں، فلڈ مینجمنٹ اور ڈیمز پہ توجہ دیتے تو ان کی بروقت مرمت و دیکھ بھال کرتے تو یہ پانی ہمارے لیے تباہی نہیں بلکہ قیمتی ذخیرہ ہوتا جو خشک سالی کے دنوں میں ہماری ضرورت پوری کرتا۔ اس حالی آفت سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ تھا کہ عوامی سطح پر شعور بھی بیدار کیا جاتا، لوگوں کو یہ سکھایا جاتا کہ قدرتی آفات کا سامنا کیسے کرتے ہیں، کون سی جگہ محفوظ ہے، کون سی خطرناک ہے، ہنگامی حالات میں کیسے رد عمل دینا ہے۔ مگر افسوس کہ ہمارے ہاں آگہی مہم کو بھی ہمیشہ غیر ضروری سمجھا گیا، اور اگر کہیں پر آگہی دی گئی تو دوسری طرف سے اسے سنجیدہ نہ لیا گیا۔ یوں یہ تباہی محض قدرتی نہ رہی بلکہ ہماری اپنی غفلتوں اور ترجیحات کی غلطیوں نے اسے دوگنا کر دیا۔ اگر ہم وقت پہ سنجیدہ اقدامات کر لیتے، سائنسی طریقے اپنا لیتے، دریاؤں اور پہاڑوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرتے، حفاظتی منصوبے مضبوط بناتے، تو آج یہ نقصان کبھی بھی اس قدر ہولناک نہ ہوتے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔